بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک دفعہ پھر آپ کو لے کر نکلتے ہیں ناردرن ایریاز کی سیر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایکشن لینے کے بعد مہدی کاظمی صاحب کے پرزور اصرار پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ گو اس فیملی نے یعنی ظہیر فیملی نے پوری کوشش کی کہ بچی دعا زارا کسی بھی طرح اس میڈیکل بورڈ کے سامنے نہ آئے، کافی ہیرا پھیری کرتے رہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ سندھ پولیس نے اس بچی کو نہ صرف بازیاب کر لیا ہے بلکہ یہ اب لے کر روانہ ہو چکے ہیں کراچی کی طرف اس بچی کو، اور ساتھ ہی اس لڑکے ظہیر کو، جو کہ اس تمام معاملات میں پوری طرح سے انوالو ہے۔ تو بہرحال ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر کل یہ بچی واقعی حقیقتاً اس بورڈ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے تو اس درد کی ماری ہوئی ماں کو، اس دکھی باپ کو انصاف ملنے کے کچھ چانسز دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر میڈیکل بورڈ بہت اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ اس بچی کا ایگزامن کرتا ہے اور اس میں یہ بچی ثابت ہو جاتی ہے کہ 14 سال کی ہے، تو پھر ایک امید ہے کہ یہ بچی واپس اپنے والدین کو مل جائے گی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل کا فیصلہ کیا آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنی بھی گزارش ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ان معاملات پر اپنے بچوں کی بات سنا ضرور کیجیے۔ اب اس قدر بڑا خمیازہ بھگتنے کے بعد شاید بہت ممکن ہے کہ بارہا اس کے والدین نے یہ بھی سوچا ہو کہ کاش ہم اپنی بچی کی بات ایک دفعہ بہت اچھے طریقے سے سن لیتے، یا شاید ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے اپنی بچی کو سمجھا سکتے کہ یہ شخص ہرگز تمہارے قابل نہیں ہے، ہمارا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ بہترین ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ بسا اوقات ہمارے بچے ہماری نسبت بہتر ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بحیثیت ماں باپ کے ہم صرف اور صرف یہی سوچتے رہیں کہ نہیں ہمارے بچے غلط ہیں، ہمارا فیصلہ درست ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ عموماً ملک میں بڑھتے ہوئے طلاق کے جتنے بھی زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اس میں ایسے کیسز بھی ہیں جو خود ماں باپ کی مرضی سے کی گئی شادی بیاہ ہیں، اس کے باوجود بچیاں اچھے طریقے سے آباد نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے بچے غلط ہوں، لیکن ایک بات نہایت اہم ہے کہ جو غلطی اس بچی نے کی ہے، اس غلطی کو اپنی بچیوں کے سامنے لائیں ضرور، کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی تھی اس کی، اس وقت شاید وہ ضد میں تھی، اس وقت شاید اس نے زیادہ دور تک نہیں سوچا، اس وقت شاید وہ یہ سب کچھ مذاق سمجھ رہی تھی کہ صرف اپنے لیپ ٹاپ پہ اس نے یا اپنے ٹیب پہ اچھی طرح سرچ کر لیا کہ لو میرج کیسے کی جاتی ہے، اور پھر وہ انہی کے کہے میں آ کر وہاں سے نکل پڑی، اور پھر بہت برے طریقے سے ٹریپ ہو گئی، کس طریقے سے اس کو کس طرح ورغلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس میں 5th جنریشن وار کے لوگ بھی انوالو ہو گئے، وہ آنٹیاں بھی مل گئیں جو موم بتی آنٹیاں کہلاتی ہیں، اور جو میرا جسم میری مرضی کے مصادق جو چاہیں کر گزرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسی باتیں تھیں کہ جس نے اس بچی کی زندگی کو پوری طرح برباد کر دیا۔ بہرحال اب ایک امید ہے، ایک روشنی ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے اور یہ بچی واپس اپنے والدین کو مل جائے۔